السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، یہ سویڈن میں جو معاملہ ہوا تو اس میں دیگر مسلمانوں کا جو مسلم ممالک تھے ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ جو اس مرتبہ نا مسلم ممالک کا رد عمل بہت اچھا آیا ہے، اس کو ہمیں آن کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم ممالک کی طرف سے بڑا اچھا ری ایکشن جو ہے نا مسلم ممالک نے شو کیا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو یہ پاکستان نے اس معاملے کو لیڈ کیا اور اس نے OIC کے پلیٹ فارم پر ان تمام مسلم ممالک کو بلوایا۔ وہاں تمام مسلم ممالک آئے اور سب نے اس بات پر یکجائی اختیار کی اور متحد رہے کہ یہ معاملہ اچھا نہیں ہوا ہے، اس کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ موروکو ایک چھوٹا کنٹری ہے لیکن مسلم ملکوں کے اندر اپنی اہمیت رکھتا ہے، اس نے اپنا باقاعدہ سفیر واپس بلا لیا۔ ایران کی طرف سے سفیر جانا تھا، اس نے جانے سے روک دیا۔ بہترین۔ اور باقی تمام مسلم ممالک نے جو اسلامک کنٹریز ہے، تقریباً تمام مسلم ممالک نے سویڈن کے ایمبیسیڈرز کو بلوایا ہے، فورن آفیسز میں اپنے بلوایا اور ان کو احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے۔ دراصل اب جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، اسٹیٹ کو ہمیں دوسرے اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اسٹیٹ احتجاج کرنا عوام کا کام ہے، لیکن اس احتجاج کو صحیح طریقے پر لے کر آنا یا جو ہے مسائل کو حل کی طرف لے کے جانا وہ اسٹیٹس کا کام ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کے اندر آپ کے بڑے دماغ بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ روڈ پہ نہیں اتریں گے، وہ اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھ کر جو کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں گے، جو پالیسی بنائیں گے، جو پالیسی بالکل اسی طریقے سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہوا کہ پاکستان نے ایک چیز کو لیڈ کیا، OIC کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک کو جمع کیا، اور پاکستان ہی یہ ایک بہت بڑی ہمارے حصے کے اندر ایک بات آئی ہے، اس کو آن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو جو ہے نا تشہیر کرنے کی بھی اس کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے OIC کے پلیٹ فارم سے ہی UN کا اجلاس بلوایا، یعنی ان کے اوپر دباؤ ڈلوایا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے نا سب بیٹھیں، ایکشن لیں اس کے اوپر۔ اور پاکستان نے UN کی وہاں کی جو ہے نا جنرل اسمبلی میں بیٹھ کر ادھر اس کے جو ہے پروگرام کے اندر بیٹھ کر پاکستان نے باقاعدہ قرارداد وہاں پر پیش کی کہ یہ ہیٹریڈ اسپیچ کے اندر اس کو ڈالا جائے، یعنی قرآن پاک کی اور مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کو جو اسلاموفوبیا کا نام دے کر ایک قسم کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس پردے کو ہٹایا جائے اور اس کو جو ہے ہیٹریڈ اسپیچ کے اندر ڈالا جائے، کیونکہ یہ اشتعال انگیزی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور یہ اسلامی ممالک کا جو ہے نا کردار ہے۔ چلیں، یہ آپ نے ایک اچھا بتایا، اور دوسری اس میں ایک چیز شاید میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، اس کی طرح پلیٹ فارم، بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں، خبر بہت جلدی سے بھی پھیلتی ہے اور پھر اس کے اثرات اور نتائج بھی بہت جلدی آنا شروع ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے ابھی پچھلے گفتگو میں کہا کہ ایک فتنے والی بات ہوتی ہے اور بڑی بڑی قومیں اور ممالک اس بات پہ جنگیں ہوتی ہیں، تو یہ اور پھر یہ جو عمل آپ نے بتایا تو یہ بڑا ایک اچھا عمل رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، آپ نے اتنی جو ہماری گفتگو ہوئی اسلاموفوبیا کے بارے میں، آپ نے بتایا اداروں نے ایکشن لیا، یہ سارا معاملہ ہوا، اب مزید اس طرح کا کوئی کام نہ ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے، کیا ایسے کام ہونے چاہیے کہ آگے آئندہ قرآن پاک کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے یا قرآن کی بے حرمتی، اس طرح کے آگے کام نہ ہو، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی نا آپ اس کی تاریخ دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس سے پہلے چارلی ہیبڈو والا واقعہ ایک بڑا مشہور وہ کنٹروورسری رہی، اور وہ بھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے وغیرہ بنائے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بھی دیگر واقعات جو ہے نا وہ رونما ہوتے رہے ہیں نا، تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ان واقعات کو کرتے کرتے آج دنیا اس بات پر پہنچ گئی ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ اصل میں اسلاموفوبیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ واقعی اس کی جڑ اسلاموفوبیا، تو پہلے ہمیں اس جو ڈر اور خوف کی فضا ہے نا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جو سویڈن کے اندر واقعہ ہوا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے ایسے کئی واقعات اسلام کے خلاف ہوتے رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں یہاں ایڈ کروں کہ یہ صرف اسلام کے خلاف نہیں، اب یہ جو لوگ کرنے والے ہیں یہ کوئی کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، یہ صرف جیوز نہیں ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، اور یہ صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ یہودیت کے بھی خلاف ہے اور یہ کرسچینٹی کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، دوبارہ اپنے نقطے پر آتے ہیں اور اس کو میں کنیکٹ کروں گا ابھی۔ یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا، بالکل ایسا ہے۔ ترتیب ہم دیکھتے رہیں تو چارلی ہیبڈو ایک بڑا کنٹروورشل قسم کا ایونٹ دنیا کے سامنے آیا تھا، اور اس کی بھی ہم نے مذمت کی تھی۔ اچھا، دنیا آج ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس
اس نقطے پر پہنچ چکی ہے کہ اس کی جڑ دراصل اسلاموفوبیا کا مرض ہے. ویسٹرن معاشرہ جو ہے اس کو ان کے لیڈرز نے، اس کو ان کے جو ہے رہنماؤں نے اس مرض کے اندر مبتلا کر دیا ہے. یہ ایک سائیکالوجیکل مرض ہے، اور جب کوئی ایک مرض ہو جاتا ہے نا تو اس کو اس کا تدارک کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے بڑے ذہن کے دانشور حضرات ہیں. اور یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر وہ افراد جو اس معاملے کو ایک چیلنج کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. ضرورت ہے کہ وہ سارے کے سارے سر جوڑ کر بیٹھیں. اچھا، یہاں ہم یہ بھی دیکھیں، یہ تھوڑی سی میں آپ کو فیکٹ اینڈ فیگرز اگر بتاؤں تو 2001 سے لے کر 2012 تک US بیس کئی ایک ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جن کو باقاعدہ فنڈ کیا گیا، ڈونیٹ کیا گیا، اور ان کو 57 ملین جو ہے نا، یہ پوری رپورٹس موجود ہیں، 57 ملینز ان کو ڈونیٹ کیے گئے، اور ان کو کام پہ لگایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسلام کے خلاف بات کرنی ہے، باقاعدہ اسپیشل اس کام کے لیے کہ لوگوں کے اندر اسلام سے نفرت پیدا کرنی ہے، ان کی دشمنی پیدا کرنی ہے. اچھا، وہ باقاعدہ جس طرح وہ برٹشرز کے دور کے اندر انہوں نے ایک مستشرقین کی پوری جماعت تیار کی تھی، یہ کام آج بھی موجود ہے. یہ اسٹیٹس کو اگر وہ واقعی سیریس ہیں، یہ میں وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور انٹرنیشنل کنٹریز کو کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیریس ہیں، ایسے کام بند کرنے ہوں گے. بالکل. اور جو ہے اسلام کو باقاعدہ جو ہے اپنا دشمن دیکھنے کی ان کو نگاہ تبدیل کرنی ہوگی. اس سے لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور خود ان کا بھی اپنا نقصان ہے اس میں. بالکل، یعنی دنیا ایک نئے جھگڑے کی طرف جا رہی ہے اگر اس طرح ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کام جو ہے نا ان چیزوں کو بند کرنا ہوگا. مسلم دنیا کے لیے اس کے اندر ایک کام یہ کرنے کا ہے کہ جب ویسٹرن میڈیا یا ایتھیسٹ اور جو ہے نا لبرل قسم کے لوگ وہ اپنے اس ڈیوٹی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ 2001 سے لے کے 12 تک انہوں نے ایک کثیر سرمایہ اس کام کے اندر جھونک دیا. ہمارے مسلم ممالک کے لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے ایسے تھنک ٹینکس تیار کریں کہ جو ویسٹ کے اندر جا کر اسلام کے بارے میں بتائیں کہ واٹ از اسلام، واٹ از ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، what are the teaching of holy prophet peace be upon him. تو وہ بتائیں انہیں جا کر. اب دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج بھی آپ اگر اپنے گوگل پہ جا کے اسلام کھولیں نا، اسلام کا ورڈ لکھیں اور اس کو سرچ کریں تو سب سے پہلی سائٹ یا سب سے پہلی جو آپ کے پاس آئٹم آئے گا وہ ویکیپیڈیا کا ایک سورس. بالکل یہ ایک نارمل سی چیز ہے. اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دنیا کے اندر رہنے والا ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ویکیپیڈیا از ناٹ این ایتھینٹک سورس. اس کو تو کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہے کہیں سے بھی بیٹھ کر. اور بالکل بعض جگہ تو بین ہے ویکیپیڈیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. ہم مسلم ممالک کو اور اسلامک کنٹریز کو اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا سورس دنیا کے سامنے لے کر آئیں جس میں حقیقی اسلام کی جو ہے نا وہ ترویج ہو اور حقیقی اسلام کی تصویر ہو. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میرے سے میرے گھر کے والوں کے بارے میں کوئی پوچھے، جو میں تعارف دوں گا وہ ایک مختلف تعارف ہوگا. آپ کسی اور آدمی سے جا کے پوچھیں تو وہ بالکل ایک مختلف، اور خاص طور پہ اگر دشمن سے جا کے پوچھیں تو وہ ایک مختلف تعارف ہوگا. اچھا محمد علی یاسین صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے اچھا خاصا پیسہ لگایا، سرمایہ کاری کی، اور ایک سال کا آپ نے بتایا 2001 سے 2012 تک، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے علماء کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے والے تو اپنے مسئلوں سے باہر نہیں آ رہے. تو یہ تو آپ نے ایک حل دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حل جو آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ آنے کی طرف وہ وہاں پہ کیسے آئیں؟ یہاں تو ہمارے اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے نا. مطلب ہمارے علماء کرام وہ ایک پیج پہ جب آئیں گے تو پھر یہ مسئلوں کا حل نکلے گا نا. ان کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ ہاں، اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ آپ اگر تمام مذاہب کے افراد کو بٹھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا لوگو ہونا چاہیے، وہ وہی والا ہونا چاہیے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ جا کر بتانا پڑے گا، یہ سمجھانا پڑے گا انہیں. اور سب سے پہلے بہت اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ دشمن کو پہچاننا ہوگا. ہمارا دشمن اس وقت جو ہے وہ کرسچن نہیں ہے، جیوز نہیں ہے، یعنی صرف جو ہے ایک طرح سے دیکھا وہ بھی ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر وہ نہیں ہے. ان کو بھی جس شخص سے، جس نقطۂ نظر، جس فکر سے خطرہ ہے وہ ہے ایتھیزم، الحاد، دہریت. اور یہ ابھی میرے خیال سے جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے، اور فیشن کے طور پہ بھی باقاعدہ لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں، اور یہ بڑا تیزی سے اوپر جا رہا ہے. بالکل. اور اس کے اندر میں ایک اور بات آپ کی ایڈ کروں، جس شخص نے یہ جلایا تھا قرآن پاک کو، نعوذ باللہ من ذالک، نظر آتش کیا تھا، وہ ایک شخص نہیں تھا،
وہ فکر تھی پوری. اس کے پیچھے کئی ایسے افراد ہوں گے, کئی ایسی فاؤنڈیشنز ہوں گی جو میں نے ابھی 2001 سے 2012 کا صرف یہ تو ایک, لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا کام بڑھ گیا ہوگا. اچھا یہ تو آپ وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو رپورٹس کے تھرو ہمیں پتہ لگی ہے, اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنی کیا کیا معاملات ہوں گے. اچھا, اور جب میں نے ان چیزوں کو جب اسٹڈی کر رہا تھا تو اب انہوں نے ایک نیا اگلا بھی قدم اپنا ظاہر کیا ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو جلا دیا, نعوذ باللہ من ذالک, اب توریت اور زبور کو بھی جلائیں گے, انجیل کو بھی جلائیں گے. یعنی ان کا جو مذہب ہے وہ لادینیت ہے, وہ اسلام سے صرف متنفر نہیں ہے, وہ مذہب سے ہی متنفر ہیں. تو یہ فکر جو ہے یہ دشمن کو پہچاننا ہوگا, اس کے اندر مسلم اسکالرس کو بھی سمجھنا ہوگا, اس کے اندر کرسچن اسکالرس کو بھی سمجھنا ہوگا, اور جیوز اسکالرس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو فکر ہے اس کے خلاف ان سب کو اکٹھا ہو کے کس طرح کام کرنا ہے. اچھا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میرے اپنے ذہن میں آئی ہوئی کوئی بات نہیں ہے, یہ کام پہلے ہو چکا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ بھی پاکستان کے حصے کے اندر ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اچھا, کہ ہمارے ایک بہت بڑے جو ہے مفکر اسلام اور ایمبیسیڈر آف اسلام کا ان کو لقب جو ہے نا باقاعدہ قائد اعظم نے دیا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. تو مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, بڑی خدمات ہیں حضرت کی جو ہے نا اسلام کے لیے, تو وہ یہ کام کر چکے ہیں. وہ ایمبیسیڈر آف اسلام کا ان کو لقب حضرت جو ہے نا قائد اعظم نے دیا تھا, اور ان کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ پورے ورلڈ کے اندر ان کا کام تھا. تو وہ یہ کام کر چکے ہیں کہ وہ اس سے پہلے جو ہے تمام ریلیجیس اسکالرس کو ایک انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی تھی جس کے اوپر ان سب کو جمع کیا تھا, اور موٹو دیکھیں یہی رکھا تھا, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی تھی, اور اسکالرز ان کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے جمع بھی ہوئے تھے. تو یہ ایک کام کرنے کا ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی اٹھے اور اس نعرے کی بنیاد پر تمام دنیا کو جمع کرے. ٹھیک ہے, آپ نے ماشاءاللہ حل اس کا بتایا, اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ حل پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے, اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو اسٹرکچر ہے وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے, اسٹرگل تو کرنے کی ضرورت, لیکن یہ کہ جمع ہونا ہے. جی ہاں, ایک جگہ ہم سب کو جمع ہونا ہے اور اس پہ بیٹھنا ہے اور آگے بڑھ کے اس کو لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے سر, ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی ہے, اور آپ نے جو نقطے بتایا اور آخر میں جو آپ نے بتایا کہ اتحاد بین المذاہب جو آپ نے بتایا, جو تنظیم بنائی ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ نے نقطے بتائے, تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو اس میں اہم نقطے ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں. اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.